السلام علیکم۔ آج ایک سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ پوچھا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں تو بہت زیادہ وسواس آتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے نہیں آ رہے، اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا میں مفہوم آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے، حتیٰ کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ واپس لوٹتا ہے، اور پھر انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو وہ سوچوں کے اندر گم کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بسا اوقات کاروباری شخص ہے تو اس کو کاروبار کے حوالے سے وہ سوچ دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے اس کے اوپر پریشانیاں حاوی کر دیتا ہے، وسوسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا ممکن ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا حل پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم بات بتا رہے ہو کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے اوپر یہ وسوسے طاری ہو جاتے ہیں اور نماز بوجھل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک جن ہے، ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب، وہ آ کر یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، 3 بار اپنے بائیں سائڈ پہ تھوک دیا کرو۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل کے بعد میں نے دیکھا کہ پھر مجھے وہ وسوسے اور وہ نماز کے درمیان خیالات کا آنا ختم ہو گیا۔ تو تھوکنا اس طرح ہوتا ہے کہ نمازی حضرات کو پتہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 بار اپنی بائیں طرف اس طرح سے، وہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہو پھر بھی کر سکتے ہیں، وہ اکیلے نماز پڑھے ہو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، اس سے جو شیطان ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ غالباً عبداللہ بن مسعود سے یہ مروی ہے، یا صحابی رسول کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں جاتا تو میرے ساتھ ایک شخص کھڑا ہو جاتا، وہ اس قدر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا تھا کہ میں اپنی نماز کو ناقص جانتا تھا اور میری توجہ اس کی طرف چلی جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ شیطان ہے اور تمہاری نماز کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ صورت بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب نماز کے اندر وسواس آئیں اس سے بچنے کا ایک بہترین ہمارے لیے حل یہ بھی ہے کہ ہر نمازی شخص پوری نماز کا ترجمہ لازمی یاد کر لے۔ ترجمے سے جب نماز یاد ہوگی تو پھر زبان سے جب عربی ادا ہو رہی ہوگی اور دماغ کے اندر خیالات کے اندر اس کا ترجمہ جب چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ وسواس کا جو داخل ہونے کا راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو اس پہ اگر عمل کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ وسواس ختم ہو جائیں گے۔ اور اکثر لوگوں کو میں نے جب یہ طریقہ بتایا تو انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ جی الحمدللہ اب ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو گیا ہے، اور جو خیالات کی بھرمار تھی وہ بدستور کم ہوتے ہوتے اب ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ان چند باتوں کے اوپر لازمی غور کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی
اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اس مسئلے سے آپ کو نجات دے دے۔ السلام علیکم۔